ایک ایسے وقت میں جب مہنگائی بڑھ رہی ہو اور ایک عام آدمی کی قوت خرید مسلسل کم ہو رہی ہے، یہ جاننا اہم ہے کہ موجودہ وسائل میں کس طرح پیٹرول کی کھپت کو کم کیا جا سکتا ہے، خصوصاً ایسے افراد جن کے لیے گاڑی کا سفر لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ ہمارے رپورٹر نے ایسے طریقوں پر غور کیا ہے جو عام طور پر ڈرائیور ایندھن کی کھپت کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سے طریقے کام کرتے ہیں اور کون سے طریقے صرف اور صرف افسانوی ہیں۔ کیا 90 کی رفتار پر گاڑی چلانا ایندھن بچاتا ہے؟ کئی ڈرائیوروں کا خیال یہ ہے کہ اگر گاڑی کو 90 کی رفتار پر چلایا جائے تو ایندھن کم استعمال ہوتا ہے، لیکن RAC آٹوموٹیو گروپ کے مطابق گاڑی کی کوئی ایک مستقل رفتار نہیں جسے فیول کی بچت کے حوالے سے اہم قرار دیا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کا افسانہ پرانے ٹیسٹ سے شروع ہوا جن کے تحت ایندھن کی کھپت کا جائزہ لیا جاتا تھا، اور وہ 90 کلومیٹر اور 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر کیے جاتے تھے۔ RAC گروپ کے مطابق ہر گاڑی مختلف ہوتی ہے اور اس کے حجم کے اعتبار کو دیکھتے ہوئے 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار عام طور پر بہترین ایندھن کی اوسط دیتی ہے۔ کیا AC بند کر دینا چاہیے؟ اگر کبھی شدید گرم موسم میں آپ نے گاڑی کا ایئر کنڈیشنر اس لیے استعمال نہیں کیا کہ اس سے پیٹرول کی بچت ہوگی تو آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا۔ گاڑی کا ایئر کنڈیشنر چلانے کے لیے اضافی توانائی درکار ہوتی ہے اور اسے چلانے کے بعد گاڑی کا انجن تقریباً 10% اضافی ایندھن کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر کے استعمال سے جڑی پیٹرول کی بچت نسبتاً کم فاصلے کے سفر میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر کو شروع میں زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے کیونکہ گاڑی کا اندرونی درجہ حرارت کو کم کرنا ہوتا ہے۔ ایسے میں گاڑی کی شیشے نیچے کرنا ایک بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے جسے کریپنگ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں گاڑی کا انجن کھلے ہوئے شیشوں سے آنے والی ہوا کے دباؤ کی وجہ سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے میں گاڑی کی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لینا چاہیے کہ آپ جتنی دیر تیز رفتاری سے گاڑی چلائیں گے اتنا ہی ہوا کا دباؤ بڑھے گا۔ کیا نیوٹرل میں گاڑی کم ایندھن استعمال کرتی ہے؟ جس وقت گاڑی نیوٹرل گیئر میں چل رہی ہوتی ہے یا پھر کلچ دبایا ہوا ہوتا ہے، اس عمل کو کوسٹنگ کہا جاتا ہے۔ AA آٹوموبائل ایسوسی ایشن کے مطابق یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ غیر محفوظ ہے، کیونکہ اگر کوئی نازک صورتحال پیدا ہو تو آپ اچانک گاڑی کی رفتار نہیں بڑھا سکیں گے، لیکن دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے فیول کی بچت نہیں ہوتی۔ AA آٹوموبائل ایسوسی ایشن کے مطابق زیادہ تر گاڑیوں میں الیکٹرک کنٹرول موجود ہوتا ہے جو فیول کی سپلائی اس وقت بند کر دیتا ہے جب گاڑی کے ایکسیلریٹر سے پاؤں ہٹتا ہے، اسی لیے کوسٹنگ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا کروز کنٹرول سے فیول کی بچت ہوتی ہے؟ کروز کنٹرول کی سہولت چند مخصوص گاڑیوں میں ہی موجود ہوتی ہے جو ایکسیلریٹر دبائے بغیر ہی گاڑی کو ایک مستقل رفتار پر چلانے میں مددگار ہوتی ہے۔ یہ فیول کی بچت کا ایک بہترین طریقہ ہے کیونکہ اس سے غیر ضروری رفتار میں اضافہ اور اچانک بریک کا امکان کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ صرف اسی صورت میں مفید ہے جب آپ کسی ہموار ہائی وے پر سفر کر رہے ہوں، کیونکہ اگر آپ کسی پہاڑی والے علاقے میں سفر کر رہے ہیں تو کروز کنٹرول کو چڑھائی کے مطابق ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت اور فیول درکار ہوگا۔ عام طور پر جب بھی کسی پہاڑی راستے میں گاڑی ڈھلوان کی جانب سفر کرتی ہے تو ہم ایکسیلریٹر سے پاؤں ہٹا لیتے ہیں، لیکن کروز کنٹرول تو یہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہے، اس لیے یہ زیادہ وقت لیتا ہے اور گاڑی میں فیول کی کھپت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ گاڑی کے ٹائر پریشر کا فیول کی کھپت سے تعلق۔ اگر آپ کی گاڑی کے ٹائر میں ہوا کم ہے تو یہ زیادہ پیٹرول استعمال کرے گی، اس لیے ہمارا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ باقاعدگی سے گاڑی کے ٹائر کی ہوا چیک کریں، خصوصاً لمبے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے۔ آپ کی گاڑی کے ٹائر کے لیے ہوا کا کتنا دباؤ بہترین ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو اپنی گاڑی کے ساتھ ملنے والا کتابچہ ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ کی گاڑی میں سامان اور مسافروں کی تعداد زیادہ ہے تو پھر اس دباؤ کو اسی حساب سے بڑھا لیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ گاڑی میں جتنا زیادہ وزن ہوگا یہ اتنا ہی زیادہ ایندھن استعمال کرے گی۔